مشکل وقت میں ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے, لگژری کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک سی زندگی جینا چاہتے ہیں, وقت بدلتا رہتا ہے اور وقت بدلتا ہے اور سچویشنز چیزیں بدل جاتی ہیں. مہنگے کپڑے, مہنگے جوتے, گھڑیاں, پرفیومز, گاڑیاں دکھاتا تو وہ وہی شخص دکھاتا ہے جس کی پرسنالٹی زیرو. دو ہی رستے بچتے ہیں جب بھی کبھی آپ کا فائنینشیل کو چیلنج آتا ہے. ایک یہ, یا تو اپنی صلاحیت بڑھا کے خود کو قابل بنا کے آپ اپنی انکم بڑھا لیں, ادروائز آپ محدود ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوریون, دس از می ڈاکٹر بریرہ بختاور اینڈ وی آر ہیئر ایٹ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اینڈ پوڈ کاسٹ ود قاسم علی شاہ. آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ, میرے ساتھ اسٹوڈیو میں قاسم علی شاہ موجود ہیں, اور آج ہماری پوڈ کاسٹ بہت ڈفرینٹ, ایک اس کا تھوڑا سا فارمیٹ ہے, اور فارمیٹ اس کا ڈفرینٹ کس طرح سے کہ یہ میرے ہاتھ میں ایک پیپر ہے جو کہ ہماری ٹیم نے ہمیں دیا ہے, اور اس پیپر کے اوپر وہ تمام سوالات لکھے ہیں جو کہ ہماری ویڈیوز جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے کامنٹ سیکشن کے اندر آپ کافی سارے کویسچنز جو ہے پٹ اپ کرتے ہیں کہ یہ بات ہم جو ہے وہ قاسم صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, ان سے پوچھنا چاہتے ہیں, اس پہ کوئی رائے لینا چاہتے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹس اے بلیسنگ. مجھے کل ہی ہماری جو پوڈ کاسٹ ریکارڈنگ تھی اس میں ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم تھوڑا سا آپ کے فیڈ بیک کو بھی ٹائم ٹو ٹائم کوشش کیا کریں گے کہ اپنے پروگرامز میں ایڈ کریں, اور کبھی کوشش یہ بھی کیا کریں گے کہ یوٹیوب لائیو سیشن بھی ایک کنڈکٹ کیا جائے جس میں آپ کے لائیو کویسچنز جو ہیں ان کے بھی آنسرز دیے جائیں. سو دس از گوئنگ ٹو بی اے ونڈرفل اپرچونیٹی فار آل آف یو. وہ سارے لوگ جو کہ انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں قاسم علی شاہ کے ساتھ, ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, سوال پوچھنا چاہتے ہیں, تو آپ کے پاس یہ راستہ اویلیبل ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں, اور آپ کے کامنٹس ہماری ٹیم جو ہے وہ ہمارے تک لے آئے گی. قاسم صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پھر میں سوال کی طرف چلوں گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ جی. اچھا قاسم صاحب, ہمارے پاس کافی سارے کویسچنز آئے ہیں, کچھ ہم نے اس میں سے اکٹھے کیے ہیں, اور ایک کویسچن میرا خیال ہے بہت سارے, یہ وہ کویسچن ہے جو جنرلی بہت سارے لوگوں کے ہوں گے. آج کل کے جو ہمارے ایک سوشو اکنامک اسٹیٹس سچویشن چل رہی ہے ملک میں, ہر شخص مہنگائی سے تنگ ہے اور بڑا مشکل ہو گیا آپ نے ٹو میک یور اینڈز میٹ. ایسی سچویشن میں کوئی صاحب ہے جنہوں نے پوچھا کہ جی اپنے لائف پارٹنر کو یہ کمیونیکیٹ کرنا کہ تھوڑا سا انہیں جو ہے وہ محتاط ہو کے اپنے جو ہے وہ خراجات لے کے چلنے چاہیے, کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی نیگیٹیوٹی بھی پروڈیوس نہ اور کوئی کیوس بھی گھر میں ان کے جو وہ نہ ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو سوال ہے نا یہ ایک خاص سچویشن کو ایڈریس کر رہا ہے. میں تھوڑا سا اس کو نا جرنلی ڈسکشن کر کے پھر اس کی طرف چلا جاؤں گا. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ یہ جو وقت ہے بالخصوص پاکستان میں جی, اس میں اکنامک میلٹ ڈاؤن اور فائنینشیل کرائسس کی انتہا ہے. پیسہ ڈی ویلیو ہو چکا ہے. وہی ڈاکٹر صاحبہ جو ہماری انکم تھی, جو پہلے بھی یہ انکم تھی, اس سے گزارا نہیں ہوتا لوگوں کا, اور لوگ دو کام کرتے ہیں پھر گزارا نہیں ہوتا. یہ ہم ساری بات کر رہے ہیں اس کلاس کی جو زیادہ تعداد میں موجود ہے, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس. بلکہ میں یہ کہتا ہوں اس سارے پروسیس سے 2-3 سالوں میں جو اپر مڈل کلاس تھی وہ مڈل کلاس ہو گئی ہے, جو مڈل کلاس تھی وہ لوور مڈل کلاس ہو گئی ہے. یہ جو کلاس اوپر جانے کا پروسیس تھا اس میں فرق پڑا. اچھا اب ایک بات تو سمجھ جائیے کہ 2 ہی رستے بچتے ہیں جب بھی کبھی آپ کا فائنینشیل کو چیلنج آتا ہے. ایک یہ, یا تو اپنی صلاحیت بڑھا کے خود کو قابل بنا کے اپنی ویلیو ورتھ بڑھا کے آپ اپنی انکم بڑھا لیں. اگر ہر بندہ ایک لائف اسٹائل جی رہا ہے, اس لائف اسٹائل کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ ایفرٹ کر کے کوشش کر کے تو اس کو میٹ کر لیں. ادروائز آپ محدود ہو جائیں. ہاں, 2 ہی آپشنز ہیں, محدود ہو جائیں. دیکھیں سرکار دو عالم وسلم کی حدیث مبارک کہ وہ شخص رسوا نہیں ہوتا جو میانہ روی اختیار کرتا ہے. یہ ایک ایسی بیسٹ آپشن ہے کہ آپ اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلائیں. آپ دیکھیں کہ ہماری اس وقت ضرورتیں کیا ہیں اور ہماری لگژری کیا ہے. مشکل وقت میں ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے, لگژری کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. تو پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک سی زندگی جینا چاہتے ہیں. اگر کچھ اچیو بھی کر لیتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ اچیو ہو گیا اور یہ پرماننٹ ہے. حالات ایک سے نہیں رہتے, وقت بدلتا رہتا ہے اور وقت بدلتا ہے اور سچویشنز چیزیں بدل جاتی ہیں. میرا یہ سجیشن ہوتا ہے دوستوں کو, یہ دونوں پرپورشنز ہونے چاہیے. یہ دونوں جو میں نے مشورے دیے ہیں ان دونوں پہ کام کرنا چاہیے. ایک خود کو بہتر بنانا چاہیے, اپنی قابلیت بڑھانی چاہیے, اپنے آپ کو امپاور کرنا چاہیے, اپنے آپ کو اپ گریڈ کرنا چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میرے دوسری چیز آ جاتی ہے, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کچھ اپنے آپ کو سمیٹنا بھی چاہیے. اگر کوئی بھی سننے والا شخص آج ڈاکٹر صاحب وہ ایک لسٹ بنائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اگر ہم لائف سے مائنس کریں تو گزارا ہو جائے گا. بالکل, بہت امپورٹنٹ بات, بڑی چیزیں نکلیں. مثلاً ایک کلچر میں پچھلے 15-20 سالوں سے ہمارے کلچر میں آ گئی یہ چیز, وہ ہے ہوٹلنگ.
باہر سے کھانا کھانا. اب اس میں کہیں رواج ہے ہفتے میں 1 دن, کہیں جگہ ہفتے میں 2 دن, کہیں بیچارے تو ڈیلی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ مہینے میں 1 دن ہے. اور گھر منگوانے کا بہت ہو گیا نا رواج, فوڈ پانڈا آپ نے بھیجا اور آ گیا گھر, آپ رائڈر آتا ہے آپ کے گھر پہ دے کے چلا جاتا ہے. اچھا اب اس کا ایک نقصان ہوا ہے. نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ کا جو باہر کا کھانا ہے نا وہ بڑا کاسٹلی ہے, وہ مہنگا ہے. اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ آپ کو نہیں کرنی پڑی, جس کی وجہ سے آپ وہ منگوا لیتے ہیں, وہ ہے وہ ایفرٹ بنانے کی. اچھا قاسم صاحب, آپ کے بچپن میں بھی ہوگا, میرے میں بھی, کہ ہمارے گھر تو مطلب اکثر ایسی چیزیں بنتی تھی جو ہمیں پسند نہیں ہوتی تھی. آج بھی بچوں کے ساتھ پسند نہ ہوتی تھی تو اس میں ہمیں بیسٹ آلٹرنیٹو جو ہوتا تھا وہ کوئی آملیٹ کا دے دیا جاتا تھا یا کچھ کے بھی. لیکن یہ تو آپ کے دماغ میں سوچ ہی نہیں ہوتی کہ باہر سے کچھ آنا ہے, 100% آپ نے وہی کھانا یا کچھ بیسٹ آلٹرنیٹو کو بریک فاسٹ کی چیز آپ کھا لیں گے. اچھا اس پہ نا میں تو اس کو پریچ کرتا ہوں کہ جن گھروں میں بھی چاؤ کے ساتھ, محبت کے ساتھ, ایک پورے کہہ لیجئے لگاؤ کے ساتھ کچھ بنایا اور پکایا جاتا ہے نا, وہاں پر ایک ماحول فضا اور طرح کی ہے. اور جہاں پر ایک ہوٹل والی لیونگ ہے, دیکھیں نا یہ مکان والی فیل ہے نا, مکان ہوٹل والی فیل کیا ہوتی ہے کہ بس وہاں رہنا ہے, استعمال کرنا ہے اور نکل جانا ہے. گھر جو ہے اس میں تو پکتا ہے, اس میں تو پکتا ہے. اور ہم سارے جو گاؤں سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں, جن کی ابتدا کہیں گاؤں سے ہے, ہم نے تو گھروں میں سین میں ویڑا کہتے تھے, بلکہ ویڑے میں ہم نے تندور دیکھا. بالکل, وہ نانیوں دادیوں کو پرانا تندور پہ روٹیاں خود لگاتے دیکھا ہے. ورکرز بھی, کام والی بھی کچھ ہوتی تھی, لیکن اس کے باوجود یہ گھر کے بڑے بنیادی کام تو گھر کی جو عورتیں تھیں وہ کر رہی ہوتی تھیں. اچھا اب اگر آپ لسٹ بنا کے محدود کریں, آپ کانٹے چھانٹے کہ یار یہ چیزیں میری زندگی میں سے مائنس ہونی چاہیے, تو یقین کیجئے آپ 1 مہینے کے بعد ایک بڑا فرق محسوس کریں. جس طرح ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ پہ ہم کرواتے تھے نا, تو ہم کہتے تھے ٹائم ویسٹرز کی لسٹ بنائیں, اسے آؤٹ کر دیں. صحیح. بالکل اسی طرح اگر آپ وہ تمام چیزیں جو آپ کے پیسے کو اب ضائع ہو رہا ہے, یا وہ لگژری پہ لگ رہا ہے, یا وہ آپ کے شوق پہ لگ رہا ہے, تو مہربانی فرما کے اس کی لسٹ بنائیں. آپ افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا اب آ گیا وہ سوال والا حصہ. دیکھیں ایک چیلنج ہے ڈاکٹر صاحب, وہ چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں سے کمیونیکیٹ ہی نہیں کرتے. یہی بات. بڑے لوگ ایسے ہیں جو بتاتے ہی نہیں اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے گھر والوں کو, یار میں کیسے کما کے لا رہا ہوں. قاسم صاحب بہت ایسے کیسز ہیں جہاں پہ مرد کی نوکری ختم ہو گئی اور وہ گھر میں یہ چیز کمیونیکیٹ ہی نہیں کر سکا کہ میری جاب ختم ہو گئی. ایسے بہت سے کیسز ہیں کہ وہ روزانہ صبح تیار ہو کے ایگزیکٹ آفس کے ٹائم پہ جا کے سارا دن کہیں بیٹھ کے گزار کے اور شام کو واپس آ جاتے ہیں, بیکاز دے آر افریڈ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ٹو دیئر وائف اینڈ کڈس کہ جی اب وی ڈونٹ ہیو اے جاب, یا میری جاب چلی گئی ہے. بالکل صحیح. اور یہ ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحبہ, یہ تو ویسے ایک جملہ بن گیا جی اپنی طرح اپنی بیوی کو نہیں بتانی چاہیے. میرا خیال ہے یہ غلط ہے. ہاں نہیں, آپ کے اوپن آپ کا جو ریلیشن ہے اس میں یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ آپ کو انفارم کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ کیا چل رہا ہے, میرے معاشی حالات کیا ہیں, میرے دفتر کے حالات کیا ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ پورا کچھ دن بیتا ہے وہ آپ گھر آ کے رپورٹ کریں, وہ ایک بڑی شخصیت والا کام نہیں ہے, چھوٹا کام لگتا ہے. لیکن کم از کم اپنے معاشی معاملات کو اپنی فیملی کے ساتھ گاہے بگاہے ڈسکس کرنا چاہیے. اس طرح کے حالات میں جس طرح کے چیلنج چل رہے ہیں, آپ کو ضرور بضرور بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ میرے وسائل ہیں اور میں اس کو اس طرح سے مینیج کر رہا ہوں. تو اس سے کیا ہوگا, ان کا کانفیڈنس ون ہوگا, وہ آپ کا ساتھ دیں گے. سننے والوں کو یہ بھی بتا دوں میں, اگر آپ کے مشکل وقت میں آپ کے اپنے ساتھ کھڑے ہیں نا, تو وہ اسٹریس, وہ دکھ, وہ چیلنج, وہ پریشانی تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے. جی. یہ دکھ تکلیف پریشانی کا سائز بڑا ہی تب ہوتا ہے جب کسی نے ہاتھ نہیں پکڑا ہوتا, یا کوئی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, یا جب بندے کو لگتا ہے میرا کوئی بھی نہیں ہے. جب کوئی بھی نہیں ہے تو پھر الٹیمیٹ انسان کے پرابلم کا سائز بڑا ہو جاتا ہے. اچھا قاسم صاحب, خواتین کو میں یہ بھی کمیونیکیٹ کروں کہ میں خود بھی خاتون ہوں, اوبیسلی آپ فائنینسز مینیج کرتے ہیں. کچھ چیزیں زندگی کی ہوتی ہیں جس پہ کمپرومائز آپ نہیں کر سکتے. میرے لیے وہ چیز شاید کمپرومائز جس پہ میں نہیں کر سکتی وہ میرے بچے کی ایجوکیشن کی کوالٹی ہے. کوالٹی آف ایجوکیشن پہ دیر از نو کمپرومائز. میں کمپرومائز کس طرف کر سکتی ہوں کہ سوشلائزیشن کے اوپر جو پیسہ اڑنا ہے. اب میں نے خواتین کو اکثر دیکھا ہے کہ کوئی خاندان میں کوئی شادی آ گئی, وہ کہتے ہیں نا پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا حساب ہو جاتا ہے کہ آپ نے لاکھوں کے جا کے نا مجھے یہ چاہیے, مجھے ایسا پہننا ہے, مجھے ایسا دکھنا ہے, مجھے فلاں کرنا ہے. یو ڈونٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ کہ نو بڈی ول بی کیئرنگ کہ آپ نے کیا پہننا ہے, سوائے اس کے کہ 2-4 خواتین یا مرد حضرات جو آپ تعریف کر دیں گے, اور اس تعریف سے واٹ یو آر گیٹنگ آؤٹ آف اٹ. بالکل صحیح بات. آئی مین آپ لاکھوں روپے اس پہ اڑا دیں, لیکن بچے کا آپ سب اسٹینڈرڈ کوالٹی آف ایجوکیشن رکھیں کہ ٹھیک ہے وہ ہم افورڈ نہیں کرتے. تو آپ نے اپنی چیزیں خود ڈیفائن کرنی ہیں
کہاں آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, اپنے پیسے کو لگانا ہے, اور کہاں آپ. میں اکثر بہت سے ایسے قاسم صاحب ایونٹس ہوتے ہیں, شادیاں, اور یہ آئی جسٹ میک این ایکسکیوز, آئی کانٹ اٹینڈ. یا اگر آپ نے اٹینڈ بھی کرنا ہے تو آپ اپنے انہیں ایک فارمل لائٹ فارملس میں اٹینڈ کر لیں, اس سے کوئی میرا خیال ہے فرق نہیں پڑتا کہ اف یو آر ناٹ ویئرنگ اے ڈیزائنر برانڈ ٹو اے ویڈنگ اور سم تھنگ, آپ کی بے شک ایون بہن بھائی کی شادی, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو یہ چیزیں آپ نے بینگ وائفز آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. یہ اپنے ہسبینڈس کے اوپر اس قسم کے جو برڈنز ہیں ایکسٹرا یہ نہ ڈالیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آئدر آپ انہیں فائنینسز کو اپنے بچوں پہ اپنے گھر پہ استعمال کریں. ٹھیک بات ہے جی. میرا خیال ہے پرائورٹائز کرنا چاہیے, پرائورٹائز کر کے بندے کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ چیز جس پہ میں اتنی اپنی انرجی اور پیسہ لگا رہا ہوں یہ واقعی ورتھ ہے, یہ ورتھ نہیں ہے تو میں کیوں لگا رہا ہوں. اچھا ایک واقعی اس زمانے کا پھر چیلنج بتاؤں, یہ جو دکھاوا آ گیا نا بہت زیادہ, ہم نے یقین کریں اللہ کو راضی کرنا ہے بھولے ہوئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو راضی کرنا ہے بھولے ہوئے ہیں, ہم دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں کہ ساری دنیا مان جائے کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں بڑا سوکھا ہوں اور میں دکھانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے اس لیول پہ ڈاکٹر صاحب لوگ چلے جاتے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا. اچھا ایک اور میری نصیحت وہ یہ ہے کہ بڑی چیزیں شیئر کی جا سکتی ہیں. مثلا سواری کو لازم نہیں ہے کہ گھر کے جتنے افراد ہیں اتنی ہی وہیکلز ہوں, شیئرنگ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, کبھی تو ایک پورے گھر میں ایک وہیکل بھی کافی تھی. کل کی بات ہے ڈاکٹر صاحب, جس کے گھر پہ وہیکل تھی نا اس کو بڑا خوشحال سمجھا جاتا تھا. ایک چھوٹی گاڑی جو تھی وہ اٹ واز انف فار ا بگ فیملی. اور یہ دیکھیے وہ گاڑی جو تھی وہ گڈی والا گھر کہا جاتا تھا. مطلب مڈل کلاس فیملیز میں ٹیلی فون والا گھر جی پی ٹی ایل کیونکہ بڑا کم تھا اور گاڑی والا گھر کہا جاتا تھا. آپ کپڑے ہیں ایون آپ, مجھے تو اچھا لگتا ہے کہ بڑا بچہ جو ہے اس کے استعمال کے لیے تو چھوٹا پہن رہا ہے. کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کے لیے برانڈیڈ کپڑے ہی لاتے رہیں اور چیزیں کرتے رہیں. اور سب سے بڑی میرا خیال ہے بے وقوفی یہ کہ آپ بچوں کو برانڈیڈ کپڑے پہنائیں, کیونکہ بچوں نے تو گرو کر جانا ہے. بالکل ٹھیک بات, بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور جو آ جاتا ہے وہ ورتنا آ جاتا ہے. ہم دکھانے کے لیے ایسا ورتتے ہیں, یعنی کہ وہ اگلا جو ورت رہا ہے وہ اپنے اسٹیٹس کے مطابق بالکل ورت رہا ہے, اس کا اسٹیٹس اس کے ساتھ ہے. ہم اس کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے اپنے گال پہ تھپڑ مار کے لال کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہمیں اپنے خلوص کو ورتنا چاہیے. بالکل مٹیریل سے زیادہ وہ خلوص ضروری ہے, وہ محبت ضروری ہے جس کو ہم ورتیں, اور اس کو کہیں اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ میرے یہ اسباب اور میرے یہ وسائل ہیں اس کے مطابق میں یہ کر سکتا ہوں. اگر سارے برانڈیڈ باہر سے دبئی سے منگوا کے تحفے فار ایگزامپل دے رہے ہیں اور میں اگر ایک پاکستان برانڈ کا اپنی فرینڈ کو گفٹ کر رہی ہوں تو آئی ایم بینگ ویری اوپن اباؤٹ اٹ کہ جی آئی ارن مائی سیلف اینڈ آئی ایم گیونگ یو آؤٹ آف مائی اون ارننگ اینڈ آؤٹ آف مائی لو. دس از واٹ میٹرس. یہ چیزیں میٹر. ہمارا کانفیڈینس کس پہ کھڑا ہے؟ ہاں اگر مٹیریلس پہ کھڑا ہے نا جی تو ہم کبھی راضی نہیں ہو سکتے, کبھی خوش نہیں ہو سکتے, کبھی اس اکنامکس کی جنگ کو جیت نہیں سکتے, معاشی جنگ کو نہیں جیت سکتے. میرا یہ خیال ہے کہ جب بھی کسی کا کانفیڈنس کھڑا ہوتا ہے اس کی اپنے ٹیلنٹ پہ جی, اس کی ذات پہ, اس کے توکل خدا پہ, اس کے علم پہ, اس کی اپنی گرومنگ پہ, اس کی شخصیت پہ, بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. کیونکہ قاسم صاحب شو آف پیسے کا دکھاوا وہ شخص کرتا ہے جس کی شخصیت انتہائی کمزور ہوتی ہے. اس کی شخصیت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ دکھا سکے, اور اپنی شخصیت کو کور کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر مہنگے کپڑے, مہنگے جوتے, گھڑیاں, پرفیومز, گاڑیاں دکھاتا, تو وہ وہی شخص دکھاتا ہے جس کی پرسنالٹی زیرو ہے. اور جس میں تعلیم ہے, جس شخص میں عقل ہے, نالج ہے, وزڈم ہے, وہ عام کپڑوں میں عام اس کے اندر بھی اس کا نالج تو بولتا ہے, نالج اسپیکس فار اٹ سیلف. تو قاسم صاحب یہ ہمارا ایک کویسچن, اس کو یہاں پہ ریپ اپ ہم نے کر دیا کہ کمیونیکیشن ضروری ہے, اور جیسے قاسم صاحب نے بھی ٹپس دی کہ کس طرح سے اپنے پرائیورٹائز کر سکتے ہیں اپنے فائنینسز کو, اور پھر دیکھیں کہاں خرچ کرنا ہے کہاں نہیں, اینڈ ٹیک یور اسپاؤز انٹو کانفیڈنس فار دیٹ. اچھا نیکسٹ ہمارے پاس ایک کویسچن موجود ہے جو کہ اکثر آفیسز میں لوگوں کو پیش آتا ہے کہ ڈیڈ لائنز دے دی جاتی ہیں کہ جی یہ فلاں ڈیٹ ہے, اس پہ آپ نے کرانا ہے. تو ڈیڈ لائن میٹ کرنے کی وجہ سے اکثر جو ہے نا وہ آؤٹ آف فوکس ہو جاتے ہیں, فوکس ہی نہیں کر پاتے, اور جس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری پرفارمنس جو ہے بہت خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں پروفیشنلس کے لیے نا میرا ایک مشورہ جس کو میں عرصے سے پریچ کر رہا ہوں اور اس کو میں پریکٹس بھی کر رہا ہوں, اس کا خود بھی میں عامل ہوں, وہ ہے پرو ایکٹیونیس. بالکل جتنا زیادہ آپ پہلے سے تیار ہوں گے, پہلے سے پریپیئر ہوں گے, اتنا زیادہ آسان ہوگا کسی بھی طرح کے کرائسس کو مینیج کرنا. بالکل ایسا. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ایک عادت ہے, بڑے لوگوں کو وہ عادت مل گئی ہوئی. عادت کیا ہے؟ آخری ڈیٹ پہ جا کے لائن میں لگ کے بل جمع کروانا. بالکل آخری دن کا. جب تک دانت کا درد اتنا نہیں بڑھ جاتا کہ سویل ہو کے چہرہ
شریف یہاں پر آ گیا ہے, چہرہ مبارک یہاں پر آ گیا ہے, تب تک ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. جب تک کہہ لیجئے کوئی بڑا کرائسس, ایک ہارٹ کا ایک جھٹکا لگ گیا ہے, ایک ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, تب تک ورزش نہیں کرنی. صحیح. یہ ہم نے کمیٹیاں ڈالی ہوئی ہیں, وہ کمیٹیاں ڈال کے آخر کار جب وہ نکلتی ہیں تو ہم حیران ہوتے ہیں یہ کیسے ہو گیا, حالانکہ وہ کمیٹی ہوتی ہے اور پیچھے سے چلتے چلتے وہ آخر کار نکل آتی ہے. میرا خیال ہے پرویکٹیو اپروچ بہترین ہے. اچھا, اب یہ اپروچ ذاتی طور پہ بھی ہو سکتی ہے, دفاتر میں ہو سکتی ہے, کم از کم میرے ادارے میں. ڈاکٹر صاحب آپ عرصے سے آ رہی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہماری ہر چیز میں ایک پرویکٹیونیس ہے جی. یعنی آپ کے آنے سے پہلے میں سب کیمراز میں دیکھ رہا, کیونکہ یہاں سیکیورٹی کے کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں, تو اس روم کو یہ ٹیم ساری کی ساری آپ کے آنے سے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے یہ ریڈی کر کے بیٹھے ویٹ کر رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب نے آنا ہے, قاسم صاحب نے آنا ہے, اس ریکارڈ کرنا ہے, کسی بھی قسم کا کوئی چیلنج نہ آئے. حالانکہ آج کیونکہ جس دن ریکارڈنگ ہو رہی ہے آج بہت سی ایکٹیویٹی ہیں, فاؤنڈیشن بہت رش ہے ایکٹیویٹی زیادہ ہونے کی وجہ سے, لیکن اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ یہ پرویکٹیو اپروچ ہر ایک کو یہ ملی ہوئی ہے. اور یہ دراصل میرا مزاج تھا, میں نے سیکھا ہوا تھا. آپ سب جو ڈیڈ لائن پہ آ کے وہ پریشان ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ڈسٹریکشن ہو گئی اور اسٹریس آ گئی, مہربانی فرما کے ذرا وقت سے پہلے کام شروع کریں. ایک اور آپ کو میں یہ ایکسپیرینس بتاؤں, یہ میں نے بعض دفاتر میں پریکٹس کروائی ہے اپنے. کئی کلائنٹس میرے جو کارپوریٹ کے کلائنٹس ہیں جن کو کوچنگ ٹریننگ میں دیتا رہا, میں کہتا تھا دن ختم ہوا ہے نا, کل کے کام آج لکھ کے جاؤ, کل آ کے کرنا کیا ہے. یعنی آپ صبح ذہن بنا کے آؤ, کام تو کل کرنا ہے لیکن ذہن بنا کے آؤ کہ میں نے آج یہ کیا ہے اور کل میں نے آ کے یہ کرنا ہے. بالکل. آپ آزما کے دیکھیے آپ کا کانفیڈنس کا لیول کہاں سے کہاں جائے گا, آپ کا جو کہہ لیجئے ایک چیزوں کو مینیج اور کمانڈ کرنا کتنا آسان ہوگا, آپ کی کرائسس مینجمنٹ کی اسکل کتنی اچھی ہوگی, اور سب سے بڑھ کے آپ کے اندر ایک اطمینان ہوگا, خوشی ہوگی کہ یار میں, کانفیڈنس آپ کا آئے ہوگا کہ میں کر لیتا ہوں. صحیح. تو بڑی زبردست بات قاسم صاحب نے کہی کہ پرویکٹیو اپروچ ایک آپ کے لیے اڈاپٹ کرنا زندگی میں بہت ضروری ہے. اور یہ اکثر لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم تو آخری دن کام کرتے ہیں یا ہم آخری دن پڑھتے ہیں. اچھا, لائف میں بھی ہمیشہ سے جو ہے نا وہ چیزوں کو بڑا ایک ٹائملی جو ہے وہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی پروجیکٹ ملا ہے, کچھ ہے, تو ڈیلی کے اگر آپ فار ایگزامپل اس کو 20 منٹس بھی دیں گے نا, دس از واٹ آئی ڈو, کہ اگر میرے پاس کوئی پروجیکٹ ہے جس کا میں نے کوئی پروپوزل لکھنا ہے یا بنانا ہے, تو ڈیلی کے آپ 10 منٹ دے دیں, 15 منٹ اس کو لیپ ٹاپ پہ دے دیں, تو وہ بائی دی اینڈ آف میرا خیال ہے 10 دنوں کے بعد بڑی بہترین فارم میں پروپوزل آپ کے سامنے پڑا ہوگا. سو اس وجہ سے اپنی ڈیڈ لائنس پہ جا کے کام نہ شروع کریں, ڈیڈ لائن سے پہلے جائے کام شروع کریں. آج کے پروگرام ہم نے 2 کویسچنس کو کیٹر کیا ہے, کافی سارے کویسچن میرے پاس موجود ہیں جو کہ ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ان کو کیٹر کریں گے قاسم علی شاہ کے ساتھ. تھینک یو سو مچ قاسم صاحب فار بینگ ہیئر ود اس ٹوڈے ان دا اسٹوڈیو, اور انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں دوبارہ آپ سے ملیں گے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.